اس لیکچر میں ہم شاعری کی اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ شاعری کی مختلف اصطلاحات اور نثر کی مختلف اصطلاحات کون سی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ایگزامز میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پوری ویڈیو جو ہے وہ شاعری کی اصطلاحات اور نثر کی اصطلاحات پر ہوگی۔ شاعری کی اصطلاحات آپ ٹک ٹاک پر واچ کر سکیں گے، اس سے آگے جو حصہ ہے وہ نثر کی اصطلاحات کا ہے، وہ واچ کرنے کے لیے آپ کو میرے یوٹیوب چینل PPSC FPSC اینڈ آل کمپیٹیٹیو ایگزامز ود سر رضوان کو واچ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور پورا لیکچر واچ کرنا ہے۔ تو اب ہم شاعری کی اصطلاحات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ شاعری کی اصطلاحات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ اس میں غزل، نظم، ٹھیک ہے، مسدس، مثنوی، مرثیہ، حمد، نعت سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے گفتگو کرنا۔ آپ کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے، تو آپ نے بتانا ہے عربی کا۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے گفتگو کرنا۔ تو اس کے بعد غزل جو ہوتی ہے اس میں محبت، حسن، جدائی، تصوف اور دیگر گہرے موضوعات پر مبنی ہو سکتی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد خصوصیات کیا ہیں؟ قافیہ اور ردیف ہونا چاہیے شعر میں۔ اس کے بعد مطلع اور مقطع ہونا چاہیے، یعنی کہ پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اور مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اس کے بعد اشعار کی خود مختاری، یعنی کہ غزل میں جو ہے پہلا شعر اور موضوع پر ہو سکتا ہے، اگلا اس سے اور موضوع پر ہو سکتا ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی موضوع پر آپ غزل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نظم آ گئی۔ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع یا خیال کو تسلسل اور ربط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، خیالات اور جذبات کو ترتیب اور وحدت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ نظم میں آپ ایک ہی موضوع پر نظم کہہ رہے ہیں تو آپ کی پوری نظم جو ہے اسی موضوع پر ہی، اس کی تمام پوئٹری جتنی بھی شاعری ہوگی اسی موضوع پر ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ربط اور تسلسل، قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے، اس میں موضوع کی وسعت ہونی چاہیے، اس میں موضوع کی وسعت ہے، یعنی کہ کسی بھی موضوع پر اس کے بعد بیان کا تسلسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی نظم کی خصوصیات۔ اب ہم نظم کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ نظم کی قسموں میں مسدس 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے وہ مسدس ہوتی ہے۔ آگے مثنوی ہے، یہ نظم کی قسمیں ساری۔ طویل بیانیہ نظم جس میں ہر شعر کا قافیہ مختلف ہوتا ہے، یہ مثنوی ہوتی ہے، لمبی نظم جو ہوتی ہے۔ آگے جو مرثیہ، ایسی نظم جو مرنے والے کے غم میں یا کسی المناک واقعہ کے دکھ میں لکھی جائے، جس میں رونا دھونا آہوزاری بیان کی جائے، وہ مرثیہ ہوتا ہے یہ نظم کی قسمیں۔ آگے حمد، ایسی نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ نعت، ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ آگے منقبت، کسی ولی یا بزرگان دین کی تعریف میں لکھی گئی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ آگے جی قصیدہ، بادشاہ یا کسی بڑی شخصیت کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم یا حجب پر مبنی طویل نظم، یعنی کہ کسی کی خوبی، برائی، مذمت، یعنی کہ کسی بھی اس کی تعریف پر یا مذمت پر جو بھی نظم لکھی جائے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ یہ تھی شارٹ تعریفیں ان کی۔ آگے جی رباعی، یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے، 4 مصروں پر مشتمل شاعری جس کا مخصوص وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے، مثنوی کیا ہوتی ہے، رباعی کیا ہوتی ہے۔ ان میں شعروں کے ذریعے یہ مختلف ہوتی ہیں آپس میں، یا ان میں قافیہ اور ردیف کی جو ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھ رکھنی ہے کہ رباعی میں کیا ہے، مسدس میں کیا ہے، مثنوی میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رباعی کے بعد ہے جی ہائیکو آ گئی۔ ہائیکو جو ہے جاپانی صنف شاعری ہے جو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیکو جو ہے 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کس صنف شاعری سے آئی ہے، تو جاپانی سے آئی ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، مسدس میں 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ آگے گیت، یہ بھی نظم کی قسم ہے، نغمے کی صورت میں لکھی گئی شاعری جو ہوتی ہے وہ گیت کہلاتی ہے۔ آگے قطع، 2 یا 2 سے زیادہ اشعار پر مشتمل مختصر شاعری جو ہے وہ قطع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ نثر کی اصطلاحات پڑھنے کے لیے، پورا لیکچر واچ کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو واچ کریں، اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ نثر کی اصطلاحات۔ ناول ایک طویل کہانی ہے جس میں کئی کردار، واقعات اور کہانی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ناول جو ہے یہ اس کے بارے میں کئی ہیں کہ یہ کبھی کہتے ہیں ناول اطالوی زبان سے نکلا، کبھی لاطینی زبان سے، اور کبھی انگریزی زبان سے۔ ہوا یہ کہ پہلے یہ لاطینی زبان سے تھا، پھر یہ اطالوی زبان میں استعمال ہونے لگا، پھر یہ انگریزی زبان میں استعمال ہونے لگا۔ تو یہ ناول کے بارے میں مختلف جو ہیں روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ناول بیسیکلی ایک لمبی کہانی ہوتی ہے جس میں کئی کردار ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہلو جو ہوتا ہے پلاٹ، کردار،
ٹھیک ہے، واقعہ جو بھی ہوتا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ افسانہ ہے، مختصر کہانی جو کسی ایک خیال یا واقعہ کے گرد گھومتی ہے۔ افسانہ جو ہوتا ہے یہ کسی ایک خیال پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں خیالات زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور ناول میں کئی زیادہ خیالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد داستان آگی، لمبی اور خیالی کہانی جس میں مفوق الفطرت عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ داستان کہانیاں جن میں وہ پریوں کے قصے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مفوق الفطرت چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی جائیں، وہ داستان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو بڑا ڈرامائی انٹرسٹنگ بنایا جائے، ٹھیک ہے، خوف دلایا جائے، تو یہ ساری جو ساری چیزیں ہیں یہ داستان میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ انشائیہ، مختصر نثری تحریر جو کسی موضوع پر مزاحیہ یا سنجیدہ انداز میں لکھی جائے وہ انشائیہ کہلاتی ہے۔ یعنی کہ انشائیہ کوئی بھی تحریر ہو جو کسی بھی موضوع پر ہو، چاہے وہ موضوع مزاحیہ ہو چاہے سنجیدہ ہو، وہ جو ہے وہ انشائیہ جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ آگے جی خاکہ، خاکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کی خوبیوں اور عادات کا خاکہ پیش کرنے والی تحریر، یعنی کہ ایسی تحریر یا ایسی صنف جس میں جو ہے وہ کسی بھی شخص کی خوبیاں، خامیاں اور اس کی عادات کو بتا کر جو ہے وہ ذہن میں اس کا ایک سکیچ پیدا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ذہن میں ایک بندے کی جو ہے وہ اس کی عادات بتا کر ایک تصویر پیدا کرنا، یہ خاکہ نگاری کہلاتا ہے یا خاکہ کہلاتا ہے۔ آگے یہ سوانح عمری، کسی شخص کی زندگی کی کہانی جو وہ شخص خود لکھے وہ اس کی سوانح عمری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی سیرت نگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی تحریر، یہ سیرت نگاری ہوتی ہے۔ یہ ساری نثر کی اصطلاحات ہیں۔ آگے جی سفر نامہ، پیچھے جو ہم نے پڑھی تھی مسدس، رباعی، ہائیکو، یہ ساری تھی نظم کی، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا انشائیہ، داستان، ناول، افسانہ، خاکہ، سیرت نگاری، یہ ساری کس کی اصطلاحات ہیں؟ یہ ساری نثر کی اصطلاحات ہیں۔ آگے جی سفر نامہ، ایسی تحریر یا مضمون جس میں سفر کے واقعات، مشاہدات اور تجربات کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہو، وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ آگے رپورٹ آس کیا ہوتی ہے؟ ایسی تحریر جو کسی خاص واقعہ یا تقریب کی تفصیلات پر مبنی ہو، رپورٹ آس کہلاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہو، کوئی تقریب ہوئی ہو، تو اس پر جو ہے وہ بحث، اس پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قلم بند کرنا، کوئی بھی تنقید ہو یا تعریف ہو، اس کو رپورٹ آس کہتے ہیں، اس واقعہ کے سارے حقائق بتانا، ٹھیک ہے۔ اس کو حقیقت نگاری بھی حقائق کو تو کہتے ہیں، لیکن رپورٹ آس میں مکمل حوال آ جائیں گے اس واقعہ کے۔ آگے جی مکتوب نگاری، خط لکھنے کا فن مکتوب نگاری کہلاتا ہے، خطوط لکھنا، ٹھیک ہے، جیسے مرزا غالب جو ہیں انہوں نے مکتوب نگاری کی، تو اس طرح جو ہے یہ خط لکھنا کا جو فن ہوتا ہے اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ آگے جی خود نوشت، کسی مصنف کی اپنی زندگی کی کہانی جو وہ خود تحریر کرے وہ خود نوشت ہوتی ہے۔ اسی سوانح عمری ہوتی ہے کہ اپنی زندگی پوری جو ہے وہ اگر کوئی شخص لکھے زندگی کے احوال تو وہ سوانح عمری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی کوئی اہم سٹوری سنا دے، اہم کہانی بتائے تو وہ خود نوشت ہوتی ہے۔ آگے جی تذکرہ، مختلف شخصیات کی سوانح عمریوں کا مجموعہ تذکرہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ تذکرہ میں مختلف جو ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگیوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، ان کی سوانح عمریوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ آگے جو مقالہ، کسی خاص موضوع پر تحقیقی یا علمی تحریر، یعنی کہ مقالہ جس کو انگلش میں تھیسس بھی کہتے ہیں، کہ کسی خاص موضوع پر جو ہے وہ آپ تحقیق کریں، علمی طور پر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے تمام اس کی جو سرچ ہوتی ہے اس کو مقالہ کہتے ہیں۔ آگے جی ڈرامہ، یہ بھی نثر کی مشہور اصطلاح ہے۔ یہ لفظ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے۔ ڈرامہ جو ہے یہ کس زبان سے ماخوذ ہے، یہ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عمل یا کارکردگی۔ ڈرامے کا مفہوم کیا ہے کہ ایک قصہ کہانی جو جذبات، تنازعات اور کرداروں کے درمیان تعلقات پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ڈرامہ ہوتا ہے یہ قصہ کہانی ہے، لیکن اس میں جذبات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، مختلف کردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹی وی پر، اسٹیج پر ان کو جو ہے وہ ان کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جذبات، تنازعات اور کردار، یہ سب مل کر پلاٹ، کہانی، یہ ساری چیزیں جو ہے مل کر اسٹیج پر جو ہے وہ کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ آگے جی رومانوی ادب، ایسا ادب جو محبت اور جذبات پر مبنی ہو وہ رومانوی ادب ہوتا ہے۔ آگے جی مزاحیہ ادب، ایسا ادب جو ہنسی مذاق اور طنز و مزاح پر مشتمل ہو وہ مزاحیہ ادب ہوتا ہے۔ آگے ترقی پسند ادب کون سا ہوتا ہے؟ ایسا ادب جو سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرے، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف لکھے، ٹھیک ہے،
اور دوسرا جبر کے خلاف جو ہے وہ لکھے، یعنی کہ قلم جو ایسا جو ظلم کے خلاف لکھے اور معاشرے میں جو بہتریاں پیدا کرنی ہوں اس کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرے تو اس کو ترقی پسند ادب کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری نثر کی اصطلاحات۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ شاعری کی اصطلاحات پڑھی جن میں نظم، حمد، غزل، یہ ساری چیزیں آ گئی، اور مسدس، مثنوی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور نثر کی اصطلاحات میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے ڈرامہ پڑھا۔ اس کے علاوہ کیا پڑھا ہم نے نثر کی اصطلاحات میں؟ اس کے علاوہ ہم نے نثر کی اصطلاحات میں رومانوی ادب وہ لکھا، مکتوب نگاری کو دیکھا، رپورٹ طاس کو دیکھا، ٹھیک ہے، سوانح عمری کو دیکھا۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ جتنی بھی مضمون نگاری جو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کی نثری اصطلاحات میں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ڈیلی بیسس ویڈیوز واچ کریں۔ اللہ حافظ۔